ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ دنیا بھر کے اخبارات میں تمام بڑی ویب سائٹ پر اور تمام ٹی وی چینلوں پر آج یہ خبر چل رہی ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرنے والا ہے۔ امریکہ نے اپنی آرمی کو ایران پر حملہ کرنے کا آدیش دے دیا ہے۔ ادھر ایران کے حوالے سے بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ ایران نے امریکہ کو سیدھی دھمکی دی ہے اور کہا ہے اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا اور ایران کے آس پاس جہاں جہاں امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے وہاں ایران حملہ کرے گا، ایران پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آج تاریخ ہے 11 جنوری 2026 اور نیو یارک ٹائمز نے، وال اسٹریٹ جرنل نے، اسرائیل کے اخبارات نے، الجزیرہ نے، العربیہ نے، دنیا بھر کی میڈیا نے یہ خبر شائع کی ہے کہ امریکی صدر نے اپنی آرمی کو کہا ہے کہ وہ ایران پر ملٹری اسٹرائیک کرے، حملہ کرے۔ حالانکہ یہ بھی کہا گیا ہے رپورٹ میں کہ یہ امریکی صدر کا فائنل ڈیسیژن نہیں ہے، اور جیسے ہی یہ خبر سامنے آتی ہے اس کے بعد ایران کے اسپیکر اور دوسرے ذمہ داروں نے کہا کہ امریکہ ایران کو وینزویلا نہ سمجھے۔ جس طرح امریکی آرمی وینزویلا میں جاتی ہے، سیکرٹ اور خفیہ آپریشن کو انجام دیتی ہے اور وہاں کے صدر مدورو کو گرفتار کر کے امریکہ لے جاتی ہے، ایران کے ساتھ ایسا امریکہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر ایران میں امریکہ کی آرمی داخل ہوگی تو امریکہ کی آرمی زندہ بچ کر نہیں نکل سکتی ہے، چاہے جیسے ایران پر امریکہ حملہ کرے۔ اور رد عمل میں ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر اسرائیل کا اخبار ہے ٹائمز آف اسرائیل، اس نے خبر شائع کی ہے کہ اسرائیل ہائی الرٹ پر ہے جب سے ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیل کے تمام ڈیفنس سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے، تمام اداروں کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے، اور آج ہی صبح اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے امریکہ کے فورن سیکریٹری اور فورن منسٹر مارکو روبیو سے فون پر بات چیت کی ہے کہ اگر امریکی آرمی ایران پر حملہ کرتی ہے تو اس وقت اسرائیل کا کیا رول ہوگا، اور اگر ایران بدلے میں انتقامی طور پر اسرائیل کو نشانہ بناتا ہے تو پھر اسرائیل کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کیا اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا یا اس حملے کو روکنا ہے۔ تو ان تمام امور پر بات چیت جاری ہے۔ ادھر ایران میں ہونے والا احتجاج اور پروٹیسٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ خبروں کے مطابق پچھلے 60 گھنٹے سے ایران میں انٹرنیٹ بند ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سوشل ٹروتھ پر آ کر لکھا ہے کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آزادی کے لیے ہو رہا ہے، ایرانی عوام آزادی کے لیے سب سے بڑی جدوجہد کر رہی ہے اور یہی آزادی کے حصول کا ان کے پاس موقع ہے۔ امریکہ ہر طرح سے ان کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ اگر ایران نے پروٹیسٹر کو، آزادی کے متوالوں کو قتل کیا، ان کو مارا، تو امریکہ ایران پر فوجی کارروائی کرے گا، اور ایران بار بار امریکی صدر کے اس بیان کو، ان کے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کو اپنے انٹرنل معاملے میں مداخلت بتا رہا ہے۔ ادھر ایران نے اپنی پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کر لیا ہے اور ایران کے ممبران پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ میں جمع ہونے کے فوراً بعد سب سے پہلا نعرہ لگایا امریکہ مرد آباد۔ اس کے علاوہ ایران کی حکومت نے کوشش کی ہے کہ اس احتجاج کی جو بنیادی وجہ ہے اس پر کنٹرول کیا جائے، قابو پایا جائے، کرنسی کی ویلو جو لگاتار ڈاؤن ہو رہی ہے اس کو کم کیا جائے۔ اس کے علاوہ مہنگائی ایران میں بڑھتی جا رہی ہے، کیسے مہنگائی کو کم کرنا ہے، اس حوالے سے بھی ایران کی حکومت لگاتار اپنی پالیسی بنا رہی ہے، عوام کے بیچ پہنچ رہی ہے۔ ادھر جو کچھ ایران میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اب پورا سچ سامنے آ چکا ہے، کچھ بھی اس میں ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ایران میں 28 دسمبر کو یہ پروٹیسٹ شروع ہوا، یعنی سال 2025 میں احتجاج شروع ہوا تھا گرتی ہوئی کرنسی کے خلاف، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف، اور یہ احتجاج تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکا، 2025 سے 26 میں داخل ہو چکا۔ شروع میں لوگوں کو یہی لگا تھا کہ احتجاج جینوین احتجاج ہے، ایران کی عوام سچ میں سڑکوں پر آ کر پروٹیسٹ کر رہی ہے، لیکن جس طرح امریکی صدر کا بیان سامنے آیا، جس طرح اسرائیل میں خفیہ میٹنگ کا دور چل رہا ہے، یورپ کے دیشوں میں جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے،
امریکن اور یورپین میڈیا کا جو لب و لہجہ ہے، اس کے بعد یہ بات مکمل طور پر کنفرم ہو گئی ہے کہ ایران میں کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے، ایران میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ سب کرایا جا رہا ہے، یہ سب اسکرپٹڈ ہے۔ اور جس طرح عراق میں صدام حسین سے ان کی حکومت چھینی گئی اور ان کا خاتمہ کیا گیا، جس طرح لیبیا میں امریکہ نے حکومت کو بدلنے کا کام کیا، جس طرح مصر میں الاخوان المسلمین کی حکومت کو بدلنے کا کام کیا گیا، دوسرے دیشوں میں کیا گیا، امریکہ وہی اسکرپٹ ایران کے لیے بھی لکھ رہا ہے، وہی تاریخ وہ ایران میں بھی دہرانا چاہ رہا ہے۔ اور حال ہی میں امریکہ نے جس طرح وینزویلا میں کیا، اور جس طرح اب گرین لینڈ پر امریکہ قبضہ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے پوری پکچر صاف ہو چکی ہے، تصویر صاف ہو چکی ہے۔ دوسری طرف ایران کے پروٹیسٹ کی جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جن ویڈیوز کو بنیاد بنا کر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کس طرح ایران میں وہاں کے سپریم لیڈر کی تصویر کو ایرانی شہری آگ لگا رہے ہیں، جلا رہے ہیں، ایرانی جھنڈے کو آگ لگا رہے ہیں، ایرانی حکومت کے خلاف وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ایران میں ریجیم چینج کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر ویڈیوز فیک ہے، ان میں سے زیادہ تر ویڈیوز کا تعلق ایران سے ہے ہی نہیں۔ جیسے اسکرین پر آپ ایک ویژول کو دیکھیے، ایک لڑکی کو دیکھیے، پچھلے 3 دنوں سے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ہر کوئی یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ایرانی لڑکی ہے اور ایران میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے اپنے سگریٹ سے یہ ایران کے سپریم لیڈر کی تصویر کو جلا رہی ہے۔ یعنی دو بڑا دعویٰ کیا گیا۔ پہلا دعویٰ یہ کہ ایران میں لڑکیوں پر، عورتوں پر پابندی ہے، وہ بغیر حجاب کے باہر نکلنا چاہتی ہے، وہ سگریٹ پینا چاہتی ہے، وہ عیاشی کرنا چاہتی ہے، اور اس بات کی ایران میں اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اس لڑکی نے کھلے عام ایران کے اسلامی نظام کو، اسلامی اقدار کو، وہاں کے نظام کو چیلنج کر دیا کہ میں برہنہ سر ہو کر بغیر حجاب کے میں سگریٹ پی رہی ہوں، اور جس کو جو کرنا ہے کر لے۔ دوسرا میسج یہ لڑکی دے رہی ہے کہ اس نے سگریٹ کے دھوئیں سے ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کی تصویر کو آگ لگا دیا ہے، اور اتنا زیادہ غصہ ہے۔ لیکن سچ سامنے آیا کہ اس ویڈیو کا ایران سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں۔ یہ ویڈیو 2022 کی ہے اور کینیڈا کی ہے۔ یہ لڑکی کینیڈا میں کہیں پر سگریٹ نوشی کر رہی ہے، اور کینیڈا میں یہ لڑکی ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کی تصویر کو آگ لگا رہی ہے۔ 2022 کی اس تصویر کو آج سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ ادھر اسرائیل اور امریکہ کا خفیہ محکمہ لگاتار ایران میں ہونے والے پروٹیسٹ کو آگے بڑھا رہا ہے۔ 10 فرضی ویڈیو کو، فرضی کلپ کو کاٹ چھاٹ کر کے یا AI سے ویڈیو جنریٹ کر کے سوشل میڈیا پر فارسی زبان میں اکاؤنٹ بنا کر فارسی زبان میں کیپشن لکھ کر شیئر کیا جا رہا ہے، اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو ایران کے مذہبی شہر مشہد کی ہے، جہاں ریلیجیس عوام، مذہبی عوام سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کر رہی ہے، سپریم لیڈر کی تصویر کو آگ لگا رہی ہے۔ کوئی تصویر قم کی وائرل کی جا رہی ہے، قم کی ویڈیو AI سے جنریٹ کر کے وائرل کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے باحجاب خواتین، داڑھی ٹوپی اور پگڑی والے مذہبی اسکالرز وہاں کے سپریم لیڈر کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ اسی طرح اصفہان، ہمدان اور دوسرے شہروں کی ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے۔ یقیناً اس میں سچائی ہے، حقیقت ہے کہ ایران میں احتجاج ہو رہا ہے، مہنگائی کے خلاف لوگ سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن میڈیا میں جتنا دکھایا جا رہا ہے اس میں 50% سے زیادہ پروپیگنڈا ہے، معاملہ حقیقت کے خلاف AI جنریٹڈ ویڈیو کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ اب اسرائیل اور امریکہ کی میڈیا کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایران میں ہونے والے پروٹیسٹ میں اب تک 115 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے، 2600 سے زیادہ کو ایران کی پولیس نے ڈیٹین کر لیا ہے۔ لیکن ایران کی عوام نے اب صاف کر دیا ہے، ایران کے حکام نے بھی بتا دیا ہے کہ اس احتجاج اور پروٹیسٹ کے پیچھے امریکہ ہے، اور امریکہ عراق کی، لیبیا کی، مصر کی تاریخ کو ایران میں دہرانا چاہتا ہے۔ ایران میں جب سے اسلام پسندوں کی حکومت بنی، علماء کی حکومت بنی، اور انہوں نے ایران میں عیاشی پر پابندی لگائی، انہوں نے ایران کو امریکہ کا پٹھو ہونے سے بچا لیا، ایران نے کھل کر فلسطینیوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا، ایران نے کھل کر اسرائیل کے خلاف جد و جہد کرنے والی تمام تنظیموں کی مدد کی، حماس کو، فلسطینی گروپ کو ایران نے ہر طرح سے سپورٹ فراہم کیا، اور یہی برداشت نہیں ہے، امریکہ کو برداشت نہیں ہے
اسرائیل کو، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی تیل پایا جاتا ہے، دنیا میں جس ملک کے پاس بھی نیچرل ریسورسز ہے، وہ ملک امریکہ کے ماتحت رہے، اس ملک کے نیچرل ریسورسز پر امریکہ کا کنٹرول رہے۔ اس ملک کا نیچرل ریسورسز کیسے باہر نکلے گا، کون سی کمپنی اس کو باہر نکالے گی، کس دیش کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوگا، نیچرل ریسورسز کی قیمت کون طے کرے گا، کس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوگا، یہ پورا فیصلہ امریکہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جس دیش نے امریکہ کے اس فیصلے کے خلاف جانے کی کوشش کی ہے، امریکہ اس کو برداشت نہیں کر سکا۔ ایران کی تاریخ بھی یہی ہے۔ 1979 سے پہلے ایران میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی، اور اس دور میں ایران اور امریکہ کے رشتے بہت ہی گہرے تھے، اچھے تعلقات تھے۔ ایران میں امریکی کمپنیاں تیل نکال رہی تھی، ایران میں جو نیچرل ریسورسز ہے اس کا فیصلہ امریکہ کر رہا تھا۔ ایران کی آرمی میں، ایران کی خفیہ ایجنسی میں ہر جگہ امریکہ کا اثر و رسوخ تھا۔ لیکن جب 1970 کے بعد ایران میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا رضا شاہ پہلوی کے خلاف، امریکہ کی مداخلت کے خلاف، اور فائنلی 1979 میں ایران میں انقلاب آتا ہے اور رضا شاہ پہلوی کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ امام روح اللہ خمینی فرانس سے ایران لوٹتے ہیں اور اگلے 1 سال میں وہاں اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد رکھی جاتی ہے، وہ پہلے لیڈر بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو موجودہ سپریم لیڈر ہے علامہ آیت اللہ خامنہ ای، ان کے ہاتھوں میں اقتدار آتا ہے، اور ایران پچھلے 40 سالوں سے لگاتار حکومت کر رہا ہے اور امریکہ کے خلاف اپنے نظام کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ایران نے پوری دنیا کو بتایا کہ امریکہ سے دوستی کے بغیر بھی وہ اس دنیا میں سروائیو کر سکتا ہے، وہ اسرائیل کو چیلنج کر سکتا ہے، وہ ایٹمی توانائی حاصل کر سکتا ہے، پرمانو بم بنا سکتا ہے، بیلسٹک میزائل حاصل کر سکتا ہے، وہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اور یہی برداشت نہیں ہو سکا امریکہ کو، اور امریکہ نے بار بار کوشش کی ایران سے حکومت کا خاتمہ کرنے کی، ایران کو کمزور کرنے کی، لیکن امریکہ کو اس ایجنڈا میں کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکی۔ جب 1979 میں ایران میں نئی حکومت بنی، اس کے 1 سال بعد ہی امریکہ نے عراق اور ایران کے درمیان جنگ کروا دیا۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا، اور اس طرح عراق اور ایران کے بیچ میں 10 سالوں تک جنگ چلتی رہی۔ اس جنگ کا کچھ بھی نتیجہ نہیں نکل سکا، لیکن دونوں ملکوں کا نقصان ہوا، دونوں طرف کی عوام ماری گئی۔ اس کے بعد جب خود صدام حسین کو احساس ہوا کہ امریکہ اس کا دشمن ہے، امریکہ نے اس کے خلاف سازش کی تھی، اور جب صدام حسین نے امریکہ کو آنکھیں دکھانے کا کام کیا تو پھر امریکہ کی آرمی کویت میں آ گئی، اور کویت سے صدام حسین پر حملہ ہونے لگا، عراق میں حملہ ہونے لگا۔ اس کے باوجود جب امریکہ صدام حسین کو کمزور نہیں کر سکا، صدام حسین کا پلڑا بھاری رہا، تب امریکہ نے صدام حسین پر الزام لگایا کہ ان کے پاس ایسا ہتھیار ہے جو عوام کے لیے خطرہ ہے، جو انسانیت کے لیے خطرہ ہے، اور اس طرح کا ہتھیار رکھنے کا الزام لگا کر امریکہ نے سال 2003 میں عراق پر حملہ شروع کر دیا۔ صدام حسین کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا، پھانسی کی سزا سنائی گئی اور ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا، کیونکہ صدام حسین نے امریکی چنگل سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ صدام حسین نے اعلان کیا تھا کہ اب وہ امریکی کمپنیوں کو عراق میں تیل نکالنے نہیں دیں گے۔ اسی طرح کا معاملہ لیبیا کا ہے۔ لیبیا میں کرنل معمر قذافی نے اعلان کیا کہ اپنے ملک کا تیل وہ خود نکالیں گے، امریکہ کی کمپنی کو باہر نکالیں گے، یورپ کو یہاں آنے نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی کرنسی جاری کریں گے۔ کرنل قذافی کا یہ بھی منصوبہ تھا کہ افریقہ میں جو گولڈ پایا جاتا ہے، جو سونا پایا جاتا ہے، اور سونا کو نکالنے کے لیے یورپ کی کمپنیوں کا جو افریقہ میں دبدبہ ہے، ان تمام کو باہر نکال کر یہ اپنی کمپنیاں بنائیں گے، اپنی مشنری لائیں گے۔ یہ برداشت نہیں ہو سکا امریکہ کو، یورپ کو۔ لیبیا میں احتجاج کروایا گیا، اور احتجاج کے نام پر کرنل قذافی کو شہید کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ کرنل قذافی نے مظاہرین پر حملہ کیا ہے، پروٹیسٹر کو کچلنے کا کام کیا ہے، اور اس کے بعد حملہ ہوتا ہے اور کرنل قذافی کو مار دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ مصر میں ہوا۔ مصر میں مبارک حسنی کے خلاف جب احتجاج ہوا، پروٹیسٹ ہوا، اور اس احتجاج میں اتفاق سے الاخوان المسلمین نے وہاں پر حکومت قائم کر لی، تو یہ امریکہ کو برداشت نہیں ہو سکا، اور محمد مرسی کے ہی ڈیفنس منسٹر جو آج وہاں کا صدر ہے،
السیسی، اس کو امریکہ نے خرید لیا، اس نے میر جعفر کا کردار ادا کیا مصر میں، اور پھر اس نے بغاوت کر کے اپنی حکومت قائم کر لی اور الاخوان المسلمین کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا، اور اسی طرح کا معاملہ کئی اور ملکوں میں ہوا۔ یہ تمام ممالک بہت زیادہ اہم، کیونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریزرو آئل وینزویلا کے پاس ہے، اس کے بعد سعودی عرب کے پاس ہے، سعودی عرب کے بعد سب سے زیادہ ریزرو آئل ایران میں ہے، ایران کے بعد عراق میں ہے، اور عراق کے بعد لیبیا میں ہے۔ عراق پر امریکہ نے اپنا کنٹرول حاصل کر رکھا ہے، لیبیا خانہ جنگی کا شکار ہے اور وہاں بھی امریکہ نے ایک طرح سے اپنا کنٹرول حاصل کر رکھا ہے۔ سعودی عرب اور امریکہ کے رشتے اچھے ہیں، اس لیے وہاں سے بھی کوئی معاملہ نہیں۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جو تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ آئل رکھنے والا ہے، اور ایران لگاتار امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اس لیے امریکہ کنٹینیو چاہتا ہے کہ ایران سے اسلام پسندوں کا خاتمہ ہو جائے، وہاں ایسی حکومت آئے جو امریکہ کے ماتحت چلے، اور ایران کی موجودہ حکومت ایسا نہیں کر رہی ہے، اس لیے اب ایران پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہاں مظاہرین کو مارا جا رہا ہے، پروٹیسٹر کو وہاں کچلا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں یعنی صرف ایک سال پہلے کی بات ہے، جون 2025 میں ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا سلسلہ جاری تھا، ڈائیلاگ کا دور چل رہا تھا۔ امریکہ ایران کو کہہ رہا تھا تم ایٹم بم نہیں بنا سکتے، تم ایٹمی توانائی حاصل نہیں کر سکتے، یعنی عالمی قانون کے دائرے میں ایران جو ایٹمی توانائی حاصل کر رہا تھا پیسفل ایجنڈا کے لیے، اس کے لیے بھی امریکہ نے پابندی لگانے کا اعلان کر دیا، اور ڈائیلاگ کے دوران، مذاکرات کے دوران امریکہ نے اسرائیل سے حملہ کروا دیا، اور جب جون میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اس حملے کے دوران ہی امریکہ کا ایجنڈا تھا ایران میں رجیم کو چینج کرنے کا، پروٹیسٹ کروا کر تختہ پلٹنے کا، لیکن امریکہ کو اور اسرائیل کو اس ایجنڈا میں کامیابی نہیں مل سکی۔ اب ایک بار پھر وہاں لوگوں کو سڑکوں پر اتارا گیا ہے، پروٹیسٹ کروایا جا رہا ہے تاکہ امریکہ اپنے ایجنڈا میں کامیابی حاصل کر سکے، اور ایران کا یہ جو پروٹیسٹ ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایران کی جو عوام ہے وہ امریکہ کے اشارے پر لگاتار سڑکوں پر اتر کر ایران مرد آباد کے نعرے لگا رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے نیٹ بلوکس، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے 60 گھنٹے سے ایران میں انٹرنیٹ بند ہے، انٹرنیٹ پر پابندی ہے، وہاں انٹرنیٹ استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایران میں پروٹیسٹ کی جو حالیہ تصویریں ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے کچھ اخبارات کا، امریکہ کی ایجنسی کا دعویٰ یہ ہے کہ ایران میں بہت ساری سڑکوں کی لائٹ کو بند کر دیا گیا ہے، اسٹریٹ لائٹ کو بند کر دیا گیا ہے، عوام سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کر رہی ہے، لیکن پروٹیسٹ کی کوئی ویڈیو نہ آ سکے، کوئی تصویر نہ سامنے آ سکے، اس کے لیے ایران کی حکومت نے لائٹس کو بند کر دیا ہے۔ اب سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ امریکہ ایک ایک کر کے ان تمام ملکوں کو نگل لینا چاہتا ہے، ان تمام ملکوں سے حکومت اور اختیار کو چھین لینا چاہتا ہے جو ممالک امریکہ کی پالیسی کو نہیں مان رہے ہیں، جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ماتحت نہیں آ رہے ہیں۔ وینزویلا پر حال ہی میں امریکہ نے قبضہ کر لیا اور امریکہ نے اس کو اپنا 50واں اسٹیٹ بنا لیا ہے۔ اب گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کا امریکہ نے پلان بنایا ہے۔ امریکی صدر بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈنمارک کے پاس جو گرین لینڈ ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا آئی لینڈ مانا جاتا ہے، اس پر امریکہ اپنا قبضہ کرے گا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے گرین لینڈ پر ابھی قبضہ نہیں کیا تو روس یا چین اس پر قبضہ کر سکتا ہے، اور روس یا چین کے وہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا دفاع خطرے میں پڑ جائے گا، امریکہ کی قومی سلامتی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے امریکہ گرین لینڈ پر قبضہ کرے گا۔ لیکن اس بیچ امریکہ کی نگاہیں اب ایران پر ہے، کیونکہ پورے مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے لیے اگر کوئی ملک خطرہ ہے، اگر اسرائیل کو کہیں سے کوئی تھریٹ مل سکتا ہے تو وہ ایران ہے، اور 12 دنوں کی جنگ میں یہ بات ثابت بھی ہو چکی ہے۔ اب تک امریکہ اور اسرائیل ایران کو ہلکے میں لے رہا تھا، یا امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، یا کہہ لیجئے ایران اور امریکہ کے بیچ میں زبانی جنگ چل رہی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کو دھمکی دیتے تھے، اور ایران مل کر امریکہ اور اسرائیل کو دھمکی دیتے تھے، اور دنیا کو یہ لگتا تھا کہ اگر اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا یا امریکہ نے حملہ
ईरान पर किया तो ईरान उस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ईरान का अंजाम भी लीबिया जैसा होगा, मिस्र जैसा होगा, सीरिया जैसा होगा। लेकिन ये ख्याल गलत साबित हुआ, ये गुमान गलत साबित हुआ। इजराइल 12 दिनों तक ईरान पर हमले करता रहा और ईरान ने सिर्फ अपने मिसाइलों की ताकत से इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उसी तरह अमेरिका ने ईरान पर आकर हमला किया और अमेरिका को लगा कि ईरान का जो एटमी तवानाई है, उसका जो एटम बम का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तबाह व बर्बाद हो गया। लेकिन ख़ुद अमेरिका की एजेंसीज ने रिपोर्ट पेश की कि ईरान का अमेरिका के हमले में कुछ भी नुकसान नहीं हो सका। और इसी के लिए अब अमेरिका चाहता है, इजराइल चाहता है कि जितना जल्द हो सके ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, वहाँ हुकूमत बदल जाए। और 1 साल भी पूरा नहीं हुआ ईरान पर हमले को और दोबारा ईरान में अमेरिका ने अफरा तफरी पैदा कर दी है और अमेरिका बार बार ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है। अब ईरान के लिए मुश्किल यह है कि ईरान एहतजाज पर कैसे काबू पाएगा। महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अमेरिका तमाम मुल्कों को गुलाम बनाना चाहता है और उसके लिए अमेरिका कोई बहाना तलाश करता है पहले कि कैसे हमला करने का बहाना मिल जाए। अब अमेरिका ने अपने ही लोगों को वहाँ एहतजाज करने के लिए खड़ा कर दिया कि तुम महंगाई के खिलाफ एहतजाज करो। अब ईरान में करेंसी की जो वैल्यू डाउन है, वहाँ जो महंगाई है, उसके लिए जिम्मेदार भी अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर सेक्शन लगा दिया है, पाबंदी लगा दी है। उसकी वजह से ईरानी करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। तो पहले अमेरिका ने ईरान की करेंसी को डाउन किया, उसके बाद वहाँ के लोगों को कहा कि अब तुम प्रोटेस्ट करो, और जब प्रोटेस्ट होगा, प्रोटेस्टर सरकारी अमलाक पर कब्जा करेंगे, तो यकीनी तौर पर किसी भी मुल्क और स्टेट की पुलिस प्रोटेस्टर्स पर लाठी चार्ज करती है, उस पर फायरिंग भी करती है ताकि मुजाहिरीन को काबू में किया जा सके, इस एहतजाज को ख़त्म किया जा सके। और जब मुजाहिरीन पर हमला होता है तो अमेरिका को यहाँ पर मौका मिल जाता है हमला करने का, इसको बहाना बनाने का। यानी ह्यूमन राइट्स को बहाना बनाकर अमेरिका हमला करना शुरू कर देता है। और ईरान में भी अब अमेरिका यही कहानी दोहराना चाहता है, यही स्क्रिप्ट ईरान के लिए अमेरिका लिख रहा है। लेकिन ईरान ने कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया है। पिछले दिनों ईरान ने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर, कतर में मौजूद अमेरिका के फ़ौजी अड्डे पर ईरान ने हमला किया था और ये ईरान का अमेरिका को जवाब था। अब जब एक मरतबा फिर ये खबर आ रही है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, उसने अपनी आर्मी को स्ट्राइक करने का ऑप्शन दे दिया है, तो जवाब में ईरान ने अमेरिका को बता दिया कि वो अमेरिका के फ़ौजी अड्डों पर हमला करेगा, वो इजराइल पर हमला करेगा। और अमेरिका के फ़ौजी अड्डे पर हमला हो, ये वो मुल्क नहीं चाहेगा जहां अमेरिका का फ़ौजी अड्डा मौजूद है। अमेरिका का फ़ौजी अड्डा मिडिल ईस्ट में ईरान के चारों तरफ है। आप कतर को देख लीजिए, वहाँ भी अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है। मुत्तहिदा अरब इमारात में अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है। कुवैत में अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है। बहरैन में अमेरिका का फ़ौजी अड्डा मौजूद है। उसके अलावा सऊदी अरबिया में अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है। उधर सोमालिया में अमेरिका का फ़ौजी अड्डा मौजूद है। तो आसपास के जितने ममालिक है, सब जगह अमेरिका का फ़ौजी अड्डा मौजूद है। इधर पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते गहरे हैं और जब अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान कोई माहदा होगा तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर अमेरिका का साथ देगा, बल्कि अमेरिका के सामने पाकिस्तान झुक जाएगा। तो उस पूरे इलाका में, पूरे खित्ता में ईरान तन्हा है, हर मुल्क अमेरिका के साथ है। और इजराइल को सबसे बड़ा ख़तरा हमेशा ईरान से रहता है। हाल ही में सीरिया और इजराइल के दरमियान भी माहदा हो गया है, तो अब ईरान अकेला बचा हुआ है। ज़्यादातर ममालिक का माहदा इब्राहिम में शामिल होने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए इन सब का एक मुश्तरका एजेंडा है, हदफ है ईरान को कमज़ोर करना और वहाँ ऐसे लोगों को इक़्तिदार में बैठाना जो अमेरिका के साथ अच्छा रिश्ता निभाए, जो फ़लस्तीन को तस्लीम न करने की जगह इज़राइल को तस्लीम कर ले। और इसलिए रज़ा शाह पहलवी के बेटे को, प्रिंस को दोबारा ईरान का बादशाह बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ईरान ने कई मरतबा अमेरिका के ऑपरेशन को नाकाम बनाया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 1979 में जब ईरान में इनकलाब आया तो उससे पहले अमेरिका और ईरान के अच्छे ताल्लुकात थे। चुनांचे अमेरिका की ईरान में जो एम्बेसी थी, तेहरान में जो एम्बेसी थी अमेरिका की, वहाँ बहुत सारी अमेरिकी आर्मी छुपी हुई थी, बहुत सारी अमेरिकी आर्मी फंसी हुई थी और अमेरिका ने एक ऑपरेशन के ज़रिए अपनी आर्मी को निकालने की कोशिश की। लेकिन अमेरिका का ये ऑपरेशन नाकाम हो गया
اور اپنی آرمی کو نکالنے کے لیے امریکہ نے اپنی جس آرمی کو بھیجا تھا اس آپریشن کو انجام دینے کے لیے، یہ وہی ڈیلٹا فورس ہے جس نے بھی وینزویلا میں آپریشن کو انجام دیا، اور ڈیلٹا فورس کی 8 آرمی ماری گئی تھی ایران کے اس آپریشن میں۔ تو ایران میں امریکہ کے لیے آنا آسان نہیں ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر نے کئی مرتبہ کہا کہ دشمن نے پہلے بھی ہمارے سامنے سر جھکایا ہے اور ایک مرتبہ پھر جھکائے گا۔ 2 دن پہلے ہی سپریم لیڈر نے ٹویٹ کر کے کہا تھا 12 روزہ جنگ میں یعنی جون 2025 میں جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں سیز فائر کی درخواست اسرائیل نے کی تھی، کیونکہ ایران کے حملوں نے اسرائیل میں تباہی مچائی تھی اور اسرائیل کا سب سے بڑا نقصان ہوا تھا۔ اب اگر دوبارہ امریکہ اور اسرائیل ایسے کرتوت کرتے ہیں تو پھر ایران اسی طاقت کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ جواب دے گا۔ پچھلے دنوں یہ رپورٹ بھی آ چکی ہے کہ 12 روزہ جنگ میں ایران کے جن میزائلوں کا نقصان ہوا تھا، ایران کے جن ہتھیاروں کا نقصان ہوا تھا، یا موساد کے جاسوسوں نے ایران کو جو نقصان پہنچایا تھا، ایران نے اس پر دوبارہ قابو پا لیا ہے۔ بیلسٹک میزائل کا دوبارہ ایران نے تجربہ کر لیا ہے، اور اگر جنگ کی نوبت آتی ہے تو ایران پوری طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ ایران پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیوں امریکہ ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ اور ایران کے پروٹیسٹ میں امریکہ کی مداخلت کیوں؟ آپ اپنا جواب ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو میں جانکاری بھی لے لیجئے کہ ملت ٹائمز کی ڈاکومنٹری انشاءاللہ تعالیٰ 14 جنوری کو ریلیز ہو رہی ہے۔ یہ ڈاکومنٹری ہے ممبئی بلاسٹ کے تعلق سے، جہاں 13 مسلمانوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، ان پر UAPA کا دہشت گردی کا مقدمہ چلایا گیا، ان پر ٹارچر کیا گیا، ان کو شدید اذیتوں سے دوچار کیا گیا، لیکن وہ سب کے سب بے گناہ ثابت ہوئے۔ یہ ڈاکومنٹری آپ کو بتائے گی کہ کیسے ہندوستان میں مسلمانوں کو جان بوجھ کر دہشت گرد بنایا جاتا ہے۔ تو 14 جنوری کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ تعالی ڈاکومنٹری ریلیز ہو رہی ہے۔ اور آپ سے ایک آخری گزارش ہے، ملت ٹائمز کی منتھلی سبسکرپشن لے لیجئے۔ ڈسکرپشن میں ہمارا لنک موجود ہے ملت ٹائمز کی ویب سائٹ کا، اس پر کلک کیجئے، ملت ٹائمز کی ویب سائٹ کھلے گی، اور زیادہ نہیں، صرف 99 روپے کا ہی منتھلی ممبرشپ لے لیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے۔